سنتوں کی بہارے تا یا حبیب خدا کیجئے، سنتوں کی بہارے تا یا حبیب خدا کیجئے۔ بھائیوں گر سکون چاہیے، سنتوں پر چلا کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم پھر سے حاضر ہو چکے ہیں اپنے بڑے پیارے سلسلے کو لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھے سنت سرکار ہم۔ اس نام سے ہی آپ جان گئے ہوں گے کہ ہمارے اس سلسلے میں کیا گفتگو ہوتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم بڑی ہی پیاری سنت ہم شامل کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم سنت کو شامل کریں، درود پاک کی فضیلت کو بھی سن لیتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے، میں بھی نیت کر لیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ہم شامل کرتے ہیں اپنے سلسلے میں ایک نعت شریف کو۔ جی، کون سنانا چاہیں گے ہمیں نعت شریف؟ آپ سنائیں گے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمر۔ عمر، نعت شریف سنائیں گے آپ؟ جی۔ کون سی سنائیں گے؟ وہ شہر محبت۔ کیا بات ہے، وہ شہر محبت۔ بچوں آپ بھی تیار ہیں؟ ماشاءاللہ۔ جی شروع کریں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے دم کر وہ چاہتے سے، وہ سونے سے دم کر وہ چاہتے سے، نظر بس بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر چھوڑا، تو سیدھی کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جانے جی چاہتا ہے، وہ شہر جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پیارے بچوں، کیا بولنا ہے ہمیں؟ جی ہاں، حوصلہ افزائی ہمیں کرنی ہے نا۔ ہمارے عمر بھائی نے اتنی پیاری نعت شریف سنائی ہے، اللہ پاک ہمارے عمر بھائی کی آواز میں خوب خوب برکتیں بھی عطا فرمائے۔ تو ہمیں بھی نعت شریف پڑھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے۔ ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہو سکتا ہے کہ بچے بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں، تو آپ بھی نیت کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کیا کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اس کی بھی بے شمار برکتیں ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس طرح کی نعت خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، آج ہم جو آپ کو سنتیں سکھانے جا رہے ہیں، بڑی ہی پیاری سنت ہے، اور آپ کو معلوم ہے ہمارا پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی ویسے تو آپ پہلے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، تو ایک بار دہرا لیتے ہیں نا اپنے پروگرام کے نام کو۔ جی کون بتائیں گے؟ چلے میں پہلا لفظ بولتا ہوں، آخر کا آپ کو بولنا، ٹھیک ہے؟ آؤ سیکھیں، آؤ سیکھیں
جی ہمارے پروگرام کا نام ہے آؤ سیکھیں سنت سرکار ہم. پیارے بچوں ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھتے ہیں. کیا سیکھتے ہیں پیارے بچوں؟ پیاری سنتیں. ہاں ہم نے پہلے بھی سیکھا کہ کھانا کس طرح سے کھانا ہے، کس طرح سے کھانے کی دعا پڑھنی ہے. اس کے علاوہ ہم نے مسواک کی سنتیں سیکھی کہ کس طرح سے مسواک کرنا ہے، اس کے کیا آداب ہیں، کیا فضیلت ہیں. پیارے بچوں آج جو ہم سنت سیکھیں گے نا انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور پہلے میں آپ کو تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ پیارے بچوں ہم جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیاری پیاری باتیں بیان کی ہیں، اسلام نے ہماری ہر بات پر رہنمائی کی ہے. اگر آج بات کریں ہم کہ ہم کس سنت کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہ سنت ہے پیارے بچوں کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تہا بھائی سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جس سنت کا آج ہم ذکر خیر کریں گے اس کے بارے میں ہے کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. کون سی ایسی سنت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ الکریم. پیارے بچوں آج ہم بات کریں گے پانی پینے کی سنتیں. کس کی بات کریں گے؟ پانی پینے کی سنتیں. ہاں پانی تو ہم سب پیتے ہیں، بچے بھی پانی پیتے ہیں، بڑے بھی پانی پیتے ہیں نا. پر پانی پینے کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا ہے. تو نا کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ الکریم ہم اس پروگرام میں بتاتے ہیں. تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پانی ہمیں کس طرح سے پینا ہے. پیارے بچوں پانی بھی اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر زندگی کا کچھ معنی نہیں. یعنی پانی کے بغیر زندگی کا وجود نہیں ہے. اگر ہم پانی نہ پئیں تو ہو سکتا ہے ایک دن تک ہم زندہ رہ لیں، 2 دن تک زندہ رہ لیں، پر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے. تو پیارے بچوں پانی یہ زندگی کے لیے کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. اب پانی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پانی آپ دیکھتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پر بچوں آپ کو پتہ ہے کہ پانی کیسے بنتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. سوال ہوتا ہے نا کہ جب پانی، یہ کھانا ہے، کھانا کس طرح سے بنتا ہے، ایک ہی چیز ہے نا. اس طرح پیارے بچوں پانی بھی کسی چیز سے بنتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. بیان کیا جاتا ہے کہ پانی جو ہے نا بچوں، پانی 2 گیسوں سے بنتا ہے. پانی 2 گیسوں سے مل کر بنتا ہے. ایک ہوتا ہے ہائیڈروجن اور دوسرا آکسیجن. ان دونوں کے ملاپ سے کیا بنتا ہے؟ پانی بنتا ہے. مگر اس سے پہلے ایک بھاپ بنتی ہے. آپ اس کو غور سے سنیں. کیا بنتی ہے؟ بھاپ. جب یہ دونوں گیس ملتی ہے نا تو ایک بھاپ بنتی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ بھاپ ٹھنڈی ہوتی ہے تو پانی بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ پانی بنتا ہے. جب بچوں اسی پانی کو ہم زیادہ ٹھنڈا کرتے ہیں نا تو برف بن جاتا ہے نا. طاہا بھائی ایسا ہی نہیں؟ عمر بھائی جب ہم پانی کو فریج میں رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ برف بن جاتا ہے نا. تو پانی کو اگر ہم ٹھنڈا کرتے ہیں زیادہ تو کیا بن جاتا ہے؟ برف بن جاتا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ اگر اسی برف کو گرم کیا جائے تو واپس پگھل کے پانی پگھل کے کیا بن جاتا ہے؟ پانی بن جاتا ہے. اور اگر اسی پانی کو گرم کیا جائے تو بھاپ بن جاتا ہے. تو یوں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیارے بچوں جو ہم پانی پیتے ہیں نا یہ 2 گیسوں سے مل کر بنتا ہے. تو اس کا ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے. اتنی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر بھی ہمیں کرنی ہے. اور کس طرح سے یہ بنتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کو آپ یاد بھی کریں انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا. پیارے بچوں کھانا کھائے بنا انسان جو ہے نا چند دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے. اگر کوئی کھانا نہ کھائے تو کچھ دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر ایسا ممکن نہیں. ہمارے جسم میں خوراک کی ترسیل کے لیے پانی کی مناسب مقدار بہت ضروری ہے. یعنی جیسے آپ بچے ہیں نا تو آپ کے لیے کتنا پانی روزانہ ضروری ہے اس کی بھی ایک مقدار ہے. نہ اس سے زیادہ پی سکتے ہیں، کم پئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو جائے. تو بتایا جاتا ہے کہ ایک مقدار ہوتی ہے. اس کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. بتایا جاتا ہے کہ طبی ماہرین جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ جو ماہرین ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ پانی پینا ایک کامل علاج ہے. کیا ہے پیارے بچوں؟ کامل علاج. تو پیارے بچوں پانی جو ہے نا، پانی ہے یہ کامل علاج ہے. یعنی اگر گویا کہ اگر ہم پانی پیتے ہیں، صاف ستھرا پانی پیتے ہیں تو یہ گویا کہ علاج کا کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ علاج کا کام. جی بچوں کیا کرتا ہے؟ علاج کا کام. ہاں اب دیکھیں کتنی اس کی ضرورت ہے کہ ہم پانی کو پئیں، وہ بھی صاف ستھرا اور ایک مقدار کے ساتھ نا. انشاءاللہ میں آگے بیان بھی کروں گا. بیان کیا جاتا ہے کہ
بیماریوں سے بچنے کے لیے نا پیارے بچوں پانی بہت مفید ہے. کیا ہے؟ اب دیکھیں نا آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے ہے نا, یا آپ کے دوست ہوں گے جو کسی نہ کسی بیماری میں کیا ہوں گے, مبتلا ہوں گے نا. اللہ کریم ہم سب کو شفا عطا فرمائے. پر یہ بیماری لگی رہتی ہے نا, بچوں کو بھی بیماری لگتی ہیں, بوڑھوں کو بھی لگتی ہیں, اور جوانوں کو بھی کیا لگتی ہیں, بیماریاں لگتی ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے پانی کیا ہے, بہت مفید ہے. تو کون کون بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے؟ دیکھو سب بچنا چاہتے ہیں نا, طاہا بھائی دیکھیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں سب. جب آپ سب بچنا چاہتے ہیں بیماریوں سے تو اس کا ایک اور علاج کیا ہے کہ ہاں پانی کی ہم کثرت کریں تو انشاءاللہ الکریم بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے. آئیے, پانی کی ضروری مقدار غذا جسمانی, سرگرمی موسمی, صحت اور جسم سے خارج ہونے والے پانی کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے. یعنی اوسطاً اگر ہم بات کریں, درمیانہ میڈیم اگر ہم بات کریں تو روزانہ 1.5 لیٹر پانی جسم جو ہے نا خارج کرتا ہے. کتنا پانی خارج کرتا ہے؟ 1.5 لیٹر پانی. اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی باڈی جو ہے 1.5 لیٹر اوسطاً کتنا پانی, 1.5 لیٹر پانی خارج کرتا ہے. سوچیے کہ روزانہ اگر ہماری باڈی سے 1.5 لیٹر پانی باہر جا رہا ہے تو کتنی کمی ہے نا. تو اس کمی کو پورا کرنا نہیں کرنا ہے؟ ہاں, تو بتایا جاتا ہے کہ روزانہ, اس کو توجہ سنیں, روزانہ کم از کم 8 سے 10 گلاس. کتنے؟ 8 سے 10 گلاس. ہاں پیارے بچوں, 8 سے 10 گلاس روزانہ پانی کا استعمال صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت اچھی رہے, تندرست رہے, تو روزانہ کتنے گلاس پانی پینا ہے بچوں؟ 8 سے 10. جی ہاں, 8 سے 10 گلاس پانی ہمیں پینا ہوگا. کیوں؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو ہماری باڈی ہوتی ہے اوسطاً 1.5 لیٹر پانی خارج کرتی ہے. اب آپ سوچیں کہ روزانہ جب 1.5 لیٹر پانی خارج ہو گیا تو یہ کمی ہے نا, اس کمی کو پورا کیسے کریں گے؟ تو بتایا گیا کہ اوسطاً میڈیم یہ ہے کہ ہر کوئی 8 سے 10 گلاس پانی کو روزانہ پیے نا. اب آپ بچے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے تھوڑا کم ہو جائے, تو وہ ایک ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر کے پوچھیں گے کہ بھائی مجھے روزانہ کتنا گلاس پانی پینا چاہیے نا. پر آپ کو لگتا ہے, آپ کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو 4 سے 5 گلاس پانی پینا چاہیے یا 8 سے 10, تو انہی کے کہنے کے مطابق آپ عمل کریں نا, تو انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ ہوگا. پیارے بچوں, ہم نے پانی پینے کی اہمیت کو جانا نا بھی, کہ کتنی ضرورت ہے پانی پینے کی, بیماریوں کے لیے شفا ہے, کامل علاج ہے, یہ تمام چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پانی پیا کرتے تھے؟ ضروری ہے نا. اب دیکھیں پانی ہمیں پینا ہے, پر ایک پانی پینے کا بھی ایک طریقہ ہے. ہمارے نبی, سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا طریقہ کار بتایا ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ کار کیا ہے بچوں. وہ یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر, اجالے میں دیکھ کر, سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر اس طرح پیئیں کہ ہر مرتبہ گلاس منہ سے ہٹا کر سانس لیں. پہلی اور دوسری بار ایک ایک گھونٹ کر کے پی لیجئے, اور تیسری سانس میں جتنا چاہیں نوش کیجئے. اس طرح پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے, اور پانی کو چوس کر پیجئے. بڑے بڑے گھونٹ نہ پئیں, جب پی لیں تو الحمدللہ کہیے. تو کس طرح سے پانی پینا پیارے بچوں میں؟ بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر 3 گھونٹ. اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں نا. چلے میں آپ کو نا پریکٹیکل کر کے بتاتا ہوں, پھر نا آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی نا. تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. کون کون تیار ہیں؟ اب دیکھیں جو میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے کے مطابق ہمیں پانی کیا کرنا ہے, پینا ہے نا. کیا بیان کیا گیا؟ پانی بیٹھ کر. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ بیٹھ کر. میں بیٹھا ہوں نا. جی. اجالے میں دیکھ کر. ابھی دیکھیں روشنی بھی ہے یہاں پر, مجھے دکھ رہا ہے کہ پانی میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. پانی ابھی کیا ہے؟ بالکل صاف ہے. تیسرا کیا تھا؟ سیدھے ہاتھ سے. پانی کہاں پر ہے ابھی؟ سیدھے ہاتھ میں. سیدھے ہاتھ میں ہے. بتا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر. اب میں بسم اللہ ہی پڑھ لیتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتا رہے ہیں اس طرح پیجئے کہ ہر مرتبہ گلاس منہ سے ہٹا لیجئے. اگزامپل دیتا ہوں, جیسے 3 گھونٹ میں پینا ہے, ہر مرتبہ گلاس کو منہ سے ہٹانا ہے. جیسے ہٹایا میں نے گلاس. طاہا بھائی سمجھ میں آئی بات؟ جی. یہ 1 گھونٹ ہو گئی نا. دوسری
कितनी घूंट हो गई? दूसरी हाँ, दूसरी हो गई ना। और हर मर्तबा गिलास को मुंह से हटाना मुंह से हटाना है। और मुंह से क्यों हटाना है, इसकी क्या वजह है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब आखिरी बार में बता रहे हैं कि जो आखिरी घूंट होगी मुकम्मल पानी को पीना है, ठीक है। जैसे ठीक है, 3 सांस में मैंने पानी को मुकम्मल पी लिया है ना। पीने के बाद क्या करना है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की हम्द करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है ना। तो ये है प्यारे बच्चों पानी पीने का तरीका। तो आपके समझ में आई बात? किस किस को समझ में आया पानी पीने का तरीका? अच्छा, अब देखें मैं आपसे करवा भी सकता हूं ना। अच्छा, कौन कौन तैयार है जो मैंने तरीका बताया वो बताने के लिए ना, स्टेप बाय स्टेप? थोड़ा सोच लेता हूं किसको उठाया जाए ना। जी आप आए, माशाल्लाह। जी बैठिए, माशाल्लाह। हमारे प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने बताएंगे कि हमें किस तरह से पानी पीना, ठीक है। तैयार हैं आप? लीजिए, पूरा तरीका ही बताना, ठीक है। आराम से आराम से आराम से। जी बिस्मिल्लाह पढ़ना है पहले। एक सांस दूर हटा लीजिए, राइट। आराम से आराम से। जी जी माशाअल्लाह। क्या बोलना है प्यारे बच्चों? सुभान अल्लाह बोलना है। देखिए हमारे प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने ने हमें क्या बताया है, पानी पीने का तरीका बताया। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बहुत ज़बरदस्त। बैठिए, तशरीफ रखिए। तो प्यारे बच्चों ये है पानी पीने का तरीका। अब बच्चे क्या करते हैं वो आपको बताता हूँ। ताहा भाई आपने भी देखा होगा, उमर भाई आपने भी देखा होगा, और बाकी तमाम बच्चे तवज्जो से देखें। बच्चे क्या करते हैं जब बच्चे स्कूल से आते हैं? जब बच्चे स्कूल से आते हैं, बैग इधर फेंका और फिर भाग कर गए फ्रिज के पास। फ्रिज खोला, बोतल निकाली, कट 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 कट। कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। एक गलती ये है कि हम बैग फेंक रहे हैं। बैग नहीं फेंकना चाहिए, उसमें किताबें होती हैं, घर वालों को परेशानी होती है। जब आप स्कूल से घर आए, ठीक है, प्यार से बैग को रखना है, फ्रिज की तरफ जाना है और सीधे हाथ से उसको ओपन करना है। फिर वहां से बोतल निकालने के बाद सीधे हाथ से गिलास में इतना पानी लेना है कि जितना आप पी सकें। अब नाजरीन में हमें देख रहे हैं बच्चे आमतौर पर यह गलती करते हैं जिसके नुकसानात कई होते हैं। तो तरीक़ेकार यही है कि बैग रखने के बाद बोतल निकालनी है और उसमें से उतना ही पानी आपको गिलास में लेना है कि जितना आप पी सके। वरना पानी हम ज़्यादा ले लेते हैं और पानी बचता है, ठीक है। फिर उसके बाद गिलास से बैठकर उजाले में देखकर सीधे हाथ से 3 मरतबा सांस लेकर, यानी 3 सांस में पानी पीना है, ठीक है। अब गलती जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हम बोतल निकालते हैं, फ्रिज करी खड़े खड़े पानी को गड़ 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 पी रहे होते हैं। बच्चों खड़े होकर पानी नहीं पीना है, ये सुन्नत के क्या है, खिलाफ है। और वैसे भी खड़े होकर पानी के तहावाई नुकसानात भी हैं। ऐसा नहीं है कि इसके कोई फायदे हैं। खड़े होकर आप पानी पीते हैं तो खराब हो सकती है। खैर ये तो किडनी का बता रहे हैं, वो देखते हैं क्या क्या खराब हो सकती है, पर नुकसानात हैं इसके। तो लिहाजा प्यारे बच्चों हमें जो तरीक़ेकार बताया गया अभी उसी के मुताबिक पानी पियेंगे इंशाल्लाह। किस किस की नियत बनती है सच्ची पक्की? आप नहीं पियेंगे ना? सीधा हाथ उठाइए, सीधा, राइट, माशाअल्लाह। जो तरीक़ेकार बताया गया उसी तरह पीना है ना। अच्छा प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सांस में पानी पिया करते थे ना। इसकी हिकमत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह पीने में ज़्यादा सैराबी होती है और सेहत के लिए मुफीद और खुशगवार भी है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सांस में पानी पिया करते थे और हिकमत भी हमें बयान की गई है कि ज़्यादा मुफीद भी है सेहत के लिए और खुशगवार भी है। तो कितनी सांसों में पीना प्यारे बच्चों पानी? 3 सांस। कितने सांसों में पीना है? 3 सांस। हाँ, 3 सांसों में ही पीना और आराम आराम से पीना है ना इंशाल्लाह। और क्या होता है इसमें प्यारे बच्चों कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी 3 सांसों में पियो। पहला घूंट पीने का शुक्र, दूसरा पेट के लिए शिफा और तीसरा शैतान को दूर करने के लिए है। सुभान अल्लाह। और प्यारे बच्चों इसमें एक अच्छी बात और बताऊं आपको जी। 3
یہ طاق عدد ہے نا, کتنا عدد ہے یہ؟ اور اللہ پاک کو طاق عدد پسند ہے, سبحان اللہ. تو پیارے بچوں ہمیں 3 ہی سانس میں پانی پینا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پانی چوس کر پیجئے. بتاتے ہیں کہ جب پانی ہم گلاس میں پیتے ہیں نا بچوں, تو پانی جو ہے نا وہ گلاس میں رہ جاتا ہے, کیونکہ ہم تیز تیز پانی پی رہے ہوتے ہیں, تو 2-3 قطرے 3-4 قطرے کیا رہ جاتے ہیں گلاس میں, باقی رہ جاتے ہیں. اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے. گلاس کو کچھ دیر رکھ دیں آپ, ٹھیک ہے. اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں, جیسے یہ گلاس ہے نا پیارے بچوں, ابھی تو اس کے اندر اتنے قطرے ہیں, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے ابھی پانی پیا, ٹھیک ہے, اس کو کچھ دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں. رکھنے کے بعد جو قطرے وہ نیچے جمع ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو آرام سے اس طرح سے پی لیں گے, ٹھیک ہے. تو کمپلیٹ ہم پانی کو پی سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے. اسی طرح پیارے بچوں ایک غلطی اور کیا ہوتی ہے, ہم گٹا گٹ پیتے ہیں. کھڑے ہو گئے, اب اسپیڈ سے پانی پی رہے ہوتے ہو, کچھ تو بچے ایسے ہوتے ہیں پیارے بچوں جو کھیل کود کر آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسپیڈ سے گھر میں آ کے دھڑ سے گیٹ کھولیں گے, فریج دھڑ سے کھولیں گے آپ کی لینگویج میں, پھر اس کے بعد ہم پانی کو پی رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کرنا ہے. جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اسی کے مطابق پانی پئیں گے تو سنت پر بھی عمل ہوگا, صحت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. نیت بنتی ہے ماشاءاللہ. پیارے بچوں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانی دیکھ کر پینا ہے نا. بسا اوقات بچے پانی دیکھ کر نہیں پیتے. پانی دیکھ کر پینے کے تعلق سے بتایا گیا کہ پانی دیکھ کر نہیں پئیں گے نا تہا بھائی, تو ہو سکتا ہے کہ گلاس کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے, جیسے کہ مکھی گر گئی, مکھی گر جاتی ہے, چونٹی گر جاتی ہے, کوکروچ گر سکتا ہے, چھپکلی گر سکتی ہے. تو پیارے بچوں گلاس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں جب بھی پانی پینا ہے تو پہلے ہم دیکھیں گے, کیا دیکھیں گے, اجالے میں دیکھیں گے. ہاں, اجالے میں دیکھ کر پانی پئیں گے نا. تو انشاءاللہ الکریم پیارے بچوں ہربل ماہرین کا کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے ہماری نسیں کھچاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں, شکار ہو سکتی ہیں. تو یہ بھی ایک نقصان دہ ہے. تو ہمیں پانی کھڑے ہو کر نہیں پینا ہے. کیسے پینا ہے, بیٹھ کے. جی ہاں, بیٹھ کر پینا ہے. اسی طرح پیارے بچوں پانی ہمیں جلدی جلدی نہیں پینا ہے. آرام آرام سے 3 سانس میں ہر بار گلاس کو ہٹا کر مکمل پانی پینا ہے انشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے. عمر بھائی, ہم جو پانی پیتے ہیں نا تو اس میں سانس نہیں لینی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی پھونک مارنی ہے. جیسے ہم چائے پیتے ہیں, اب چائے گرم ہوتی نا, پھونک مار رہے ہوتے ٹھنڈا کرنے کے لیے, یہ نہیں کرنا ہمیں. کیوں؟ کیونکہ پیارے بچوں اگر ہم پانی کے اندر, چائے کے اندر, کافی کے اندر, جوس کے اندر ہے نا, اگر ہم پھونک ماریں گے تو کیا ہوتی ہے, زہریلی ہوتی ہاں, ہے. تو ہو سکتا ہے کہ چائے, جوس, پانی کے اندر زہر پھیل جائے, کوئی نقصان دہ والی کوئی چیز چلی جائے. تو پیارے بچوں اسی لیے ہمیں پانی میں نہ پھونکنا ہے نہ ہی سانس لینا ہے, ہر بار گلاس کو ہٹانا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ چائے بھی پیجئے, اسی طرح جوس بھی پیجئے, اس طرح سے آپ کو پانی بھی پینا ہے. انشاءاللہ الکریم ہماری صحت کیا رہے گی, اچھی رہے گی انشاءاللہ. پیارے بچوں ایک اور چیز آتی ہے سامنے کے نہار منہ پانی پینے کے تعلق سے نا, تو اس کے تعلق سے یہ ہے کہ پیارے بچوں نہار منہ زیادہ پانی پینے سے بچیے. اگر آپ کو نہار منہ پانی پینا ہے, زیادہ نہیں پینا ہے, تھوڑا بہت پانی پی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو پیارے بچوں یہ تمام وہ باتیں ہم نے جانی ہیں کہ جو ہر ایک مسلمان کو پتہ ہونا کیا ہے, چاہیے, ضروری ہے نا. پانی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے لازم ہے, اس کے بغیر وجود ممکن نہیں نا. تو جس طرح سے پیارے بچوں ہم کھانا کھاتے ہیں نا, کھانا کیسے کھاتے ہیں ہم لوگ, بیٹھ کر کھاتے ہیں نا, آرام آرام سے کھاتے ہیں. تو بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے ہم بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں نا آرام آرام سے, اسی طرح ہمیں بیٹھ کر پانی پینا چاہیے. تو نیت بنتی ہے آپ سب کی, جی, جو طریقہ کار آپ کو یہاں بتایا گیا کس طرح سے پانی پینا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیا کرتے تھے. پھر آپ نے اس کی حکمت بھی بیان کی, طبی ماہرین جو ہیں ان کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا. تو اس طرح کی پیاری پیاری باتیں ہم نے آج اس میں سیکھی ہیں انشاءاللہ الکریم. آئیے پیارے بچوں, اس کے علاوہ جو ہماری ایک ایکٹیویٹی جو شامل ہوتی ہے بڑی شاندار ہوتی ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے, بورڈ پہ سوال والے. جی بورڈ پر سوالات لکھے ہوتے ہیں, اور جو ہم نے ابھی سیکھا ہے نا اسی سے متعلق انشاءاللہ الکریم اس میں سوالات ہوں گے. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی, چلے ماشاءاللہ شروع کرتے ہیں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پیارے بچوں, تو آج ہم جو ایکٹیویٹی شامل کریں گے وہ آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ الکریم,
تو اس کے اندر پیارے بچوں کچھ سوالات ہیں، ٹھیک ہے، جن کو میں کہوں گا ان کو یہاں پر آنا ہے، رائٹ سائڈ میں کھڑا ہونا ہے، ایک پرچی کو نکالنا ہے اور جو اس میں سوال لکھا ہوگا اس کا جواب دینا ہے، اور جواب دینے پر ملے گا تحفہ۔ تو کون کون تیار ہیں؟ ماشاء اللہ، جی آپ تشریف لائیں گے؟ طہ بھائی مائک دیجئے۔ کیا بات ہے، جی نام بھی بتائیں مائک میں آپ کا۔ محمد اشرف اتار۔ محمد اشرف اتاری۔ آپ نے ان میں سے ایک پرچی سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ کون سی کریں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 1، چلیں اوپن کروں میں؟ جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ان کا سوال ہے، آپ نے توجہ سے سننا ہے، پانی کے بغیر زندگی کا وجود ممکن ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دینا مائک میں آپ نے نا۔ جی نہیں، ان کا جواب ہے کہ پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ کون کون ان کے جواب سے ایگری ہے؟ درست ہے ان کا جواب؟ جی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا لیں گے آپ؟ بنانا لیں گے آپ؟ چلے ماشاء اللہ، آپ کو بنانا دیتے ہیں، یہ لیجئے بنانا لیجئے سیدھے ہاتھ سے، جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ، آمین۔ بیٹھ جائیں، اور سیٹ پر کھانا نہیں ہے نا، ابھی رکھ لیں آپ، پھر گھر پر جا کر کھائیے گا انشاءاللہ۔ جی اور کون آنا چاہیں گے؟ چلیں عمر بھائی کو بلاتے ہیں، تشریف لائیے عمر بھائی۔ بڑی پیاری نعت پڑھی تھی انہوں نے ماشاءاللہ۔ عمر بھائی کون سی پرچی سلیکٹ کریں گے آپ؟ نمبر 7۔ نمبر 7 کریں گے؟ میں اوپن کروں؟ جی چلیں میں کرتا ہوں، ابھی درود پاک پڑھتے رہیں آپ، آسان سوال آ جائے آپ کے لیے۔ جی جی عمر بھائی کے لیے سوال آیا ہے بچوں، پانی میں سانس لینے سے کیوں منع کیا گیا؟ ہاں کیونکہ ہم لوگ کی ہوا میں زہر ہوتا ہے۔ جی تو کیا ان کا جواب درست ہے بچوں؟ جی۔ طہ بھائی درست ہے؟ جی ہاتھ اٹھائیے پھر، چلیں کس کس کا؟ ماشاءاللہ درست ہے عمر بھائی آپ کا جواب نا، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کیا لیں گے آپ بتائیں؟ بنانا لیں گے آپ؟ کیا بات ہے، جیسا آپ فرمائیں لیجئے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے۔ چلیں سیٹ پر بیٹھیں، آمین آمین، ماشاءاللہ سیٹ پر بیٹھیں، کیا بات ہے۔ جی عمر بھائی نے بھی جواب اچھا دیا ہے ماشاءاللہ، مزید اور کون آنا چاہیں گے؟ چلیں آپ تشریف لائیں، مائک لے لیجئے، طہ بھائی مائک دیجئے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے نا۔ آپ کا نام بھی بتائیں۔ مجاہد اشرف۔ مجاہد اشرف، جنہوں نے ہمیں پانی پینے کا طریقہ کر کے دکھایا تھا ماشاءاللہ۔ جی آپ کون سی پرچی سلیکٹ کریں گے؟ نمبر 6۔ نمبر 6 اوپن کروں؟ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے لیے سوال آیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سانس میں پانی پیا کرتے تھے؟ مائک میں بتانا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیا کرتے تھے۔ جی ہاں، ہمارے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیا کرتے تھے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی کیا لیں گے آپ؟ بنانا؟ چلیں آپ بنانا پسند کر رہے ہیں، لیجئے سیدھا ہاتھ سے لینا ہے، ماشاء اللہ، اللہ خیر۔ آمین۔ بیٹھیں، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ جی مزید اور کون آنا چاہیں گے؟ چلیں اب ایک ادھر سے بلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تشریف لائیں، آرام سے آرام سے۔ آپ کا نام؟ محمد شایان۔ محمد شایان بھائی ہمیں بتائیں گے کہ آپ کون سی پرچی سلیکٹ کریں گے؟ نمبر 3۔ نمبر 3 اوپن کروں؟ چلے ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مائک میں جواب دینا، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے سوال آیا پیارے بچوں، پانی پینا ایک کامل، اس جملے کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ پانی پینا ایک کامل علاج ہے۔ کامل علاج ہے، سبحان اللہ، پیارے بچوں پانی پینا کیا ہے؟ ایک کامل علاج ہے، تو لہٰذا پانی ہمیشہ ہمیں پیتا رہنا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ جی آپ کیا لیں گے؟ بنانا لیجئے، ماشاءاللہ سیدھے ہاتھ سے نا، جزاک اللہ خیر۔ آمین، تشریف رکھیں۔ جی اب کون آنا چاہیں گے؟ چلیں آپ تشریف لائیں، مائک لیجئے، طہ بھائی مائک دیجئے۔ جی اپنا نام بھی بتائیں مائک میں۔ محمد ذیشان کہانی والا۔ محمد ذیشان، جی کون سی پرچی سلیکٹ کریں گے آپ؟ 5 نمبر۔ 5 نمبر، چلیں اوپن کروں؟ ماشاءاللہ تیار ہیں آپ؟ کیا بات ہے۔ چلیں ذیشان بھائی کے لیے کیا سوال آیا ہے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔
تو جشان بھائی آپ کا سوال آیا ہے پانی پینے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بیٹھنے کا، پھر بسم اللہ پڑھنے کا، 3 گھونٹ میں پانی پینے کا، جی جی ایک ہر 3 گھونٹ میں ایک بار جی جی رکنے کا۔ ماشاء اللہ، جشان بھائی کافی حد تک صحیح بتائے ہیں، آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ۔ چھوٹے بھی ہیں جشان بھائی ہمارے، اور تھوڑا جواب بھی لمبا ہے نا، اس کے اندر 4-5 چیزیں ہیں۔ سیدھے ہاتھ سے بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر 3 سانس میں اور ہر سانس میں گلاس کو منہ سے دور کر کے پانی پینا ہے، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ۔ کیا لیں گے آپ بتائیں؟ سیب لیں گے، یہ دیکھیں سیب لیں گے آپ ماشاء اللہ۔ چلیں جیسی آپ کی مرضی، سیدھے ہاتھ سے سیب لیجئے ماشاء اللہ، تشریف رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین ماشاء اللہ۔ جی اور کون آنا چاہیں گے؟ چلیں آپ ماشاء اللہ، آپ تشریف لیں، مائک تو لیں، مائک لیجئے، آئیے۔ اب مائک میں نام بھی بتائیے اپنا۔ عبد القادر۔ عبد القادر بھائی آئے ہیں ماشاء اللہ۔ جی عبد القادر بھائی کیا سلیکٹ کریں گے آپ؟ نمبر 2۔ نمبر 2 پرچی کو سلیکٹ کیا عبد القادر بھائی نے۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا سوال ہے۔ تیار رہیں آپ عبد القادر بھائی؟ ماشاء اللہ، ان کے لیے سوال آیا ہے پیارے بچوں، پانی کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے؟ گیس سے اور آکسیجن سے۔ آکسیجن ایک گیس ہوئی نا، دوسری گیس کون بتائیں گے؟ چلیں آپ کے ساتھیوں سے تھوڑا سا لے لیتے نا۔ جی ہائیڈروجن۔ ہائیڈروجن نا، آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ ان دونوں سے مل کر کیا بنتا ہے پیارے بچوں؟ پانی۔ پانی بنتا ہے، جس کو ہم بڑے ہی مزے سے پی رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ درست مان لیتے ہیں ماشاء اللہ۔ کیا لیں گے آپ بتائیں؟ بنانا۔ بنانا لیں گے آپ؟ چلیں جیسی آپ کی مرضی، لیجئے سیدھا ہاتھ سے ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ آمین، تشریف رکھیں، کیا بات ہے۔ جی اور کون آنا چاہیں گے؟ ماشاء اللہ، جی آپ تشریف لائیں۔ تاوئی سیدھے ہاتھ سے مائک دیجئے، سیدھے ہاتھ سے، اللہ اکبر۔ چلیں بھول جاتے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ مائک میں بتائیں۔ محمد حسان۔ محمد حسان بھائی آئے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ حسان بھائی پرچی سلیکٹ کریں گے ہمارے؟ جی حسان بھائی کون سی پرچی سلیکٹ کریں گے آپ؟ نمبر 4۔ نمبر 4 اوپن کروں؟ چلیں ماشاءاللہ۔ طاہا بھائی دیکھیں، توجہ سے دیکھیں نا اس کو، آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے۔ جی حسان بھائی کے لیے آیا ہے سوال، ہمیں روزانہ کتنا گلاس پانی پینا چاہیے؟ 8 سے 10 گلاس۔ جی پیارے بچوں، 8 سے 10 گلاس ہمیں روزانہ پانی پینا چاہیے۔ پانی پینا چاہیے۔ پر بچوں آپ بچے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے مشورے سے آپ ضرور پوچھیے گا کہ آپ کو روزانہ کتنے پانی کی حاجت ہے۔ حسان بھائی کا جواب درست ہے۔ درست ہے۔ جی حسان بھائی کیا لیں گے آپ؟ سیب لیں گے؟ چلیں ماشاءاللہ، لیجئے سیدھے ہاتھ سے سیب لیجئے، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں آپ ماشاءاللہ۔ اور کون آنا چاہیں گے؟ چلیں طاہا بھائی سوچ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں بلا رہے ہیں، کیا وجہ ہے نا؟ آخری پرچی ہے تو طاہا بھائی کو بلا لیں؟ جی۔ کون کون تیار ہے طاہا بھائی کو بلانے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ چلیں طاہا بھائی کو بلا لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ آئیے طاہا بھائی، چلیں آپ مائک سے ایک بار نام بھی بتا دیں اپنا۔ سید محمد طاہا۔ سید بھی ہے ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سید طاہا، اللہ پاک برکت دے آپ کو۔ کون سی پرچی سلیکٹ کریں گے آپ؟ 8 نمبر۔ 8 ہی ہے آپ کی، اوپن کروں؟ ماشاءاللہ۔ جی طاہا بھائی کے لیے کیا سوال آیا ہے میں بتاتا ہوں۔ پانی دیکھ کر پینے میں کیا حکمت ہے؟ پانی پینا دیکھنے سے اس کے اندر اگر کیڑے ہوئے کہ تو ہم لوگ اس کو نکال کے رکھ سکتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ پانی ہمیں کیوں دیکھ کر پینا ہے پیارے بچوں؟ اس کے اندر کیڑے ہو تو ہم لوگ جی کیڑے ہیں یا کوئی مٹی وغیرہ گر گئی ہے یا کوئی بھی چیز جو نقصان دے سکتی ہے اس کو ہم نکال سکتے ہیں۔ کب نکالیں گے؟ جب ہم دیکھ کے پیئیں گے۔ اجالے میں دیکھ کر پانی پئیں گے۔ طاہا بھائی کا جواب درست ہے۔ درست ہے ماشاءاللہ۔ طاہا بھائی بڑے مسکرا رہے ہیں، آپ کیا لیں گے؟ بنانا لیں گے آپ؟ چلیں جیسی آپ کی مرضی ماشاءاللہ، لیجئے سیدھا ہاتھ سے لینا ہے ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ آمین، تشریف رکھیں ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو پیارے بچوں آپ سب نے بڑے ہی پیارے پیارے جواب دیے ہیں، ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کو آپ اپنے گھر میں ضرور کیا کریں۔ جو سنتیں آپ کو سکھائی گئی ہیں ان پر آپ خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ کس طرح سے ہمیں پانی پینا ہے،
کیا اس کے آداب ہیں، کیا سنت طریقہ ہے اور پانی پینے کے کیا فوائد ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم ہم نے جانا کہ پانی ایک کامل علاج ہے، تو اپنے بچوں کو آپ خود بھی اگر پانی کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ الکریم بے شمار ہمیں فوائد حاصل ہوں گے۔ تو اس طرح کے ہم پیارے پیارے سلسلے لاتے رہتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارا پیارا FGN چینل دیکھتے بھی رہیں اور دکھاتے بھی رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے۔ بھائیوں گر سکون چاہیے، سنتوں پر چلا کیجیے۔